ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام اور خواتین اسلام، جلسے کے منعقد کرنے کے اغراض پر بھی ہمارے پیشرو مقررین حضرات نے روشنی ڈالی ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذہنی تربیت کی کلاس ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رینیو کرتے رہیں، تجدید کرتے رہیں اپنے تعلقات کی سرکار کے ساتھ میں، اور حبی نسبتوں میں اضافہ کرتے رہیں، عشق کا رنگ اور عشق کا ولولہ بڑھانے کی فکر کرتے رہیں۔ اس کے لیے اس طرح کی گیدرنگ ہونا اور ایسے علماء کرام کے بیانات ہونا اور سرکار کے حالات کا، سیرت کا سامنے لانا ضروری ہوتا ہے اور بہت مفید ہوتا ہے، بہت ہی معاون ہوتا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہمارا یہ جلسہ ہوتا ہے اور ہم جمع ہوتے ہیں، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہم اپنی نسبت قائم کرتے ہیں اپنے حبیب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بھی حبیب، اللہ کے بھی حبیب۔ ہم حضور کا کچھ بیان نہیں کرتے، یعنی جو بیان کرنا چاہیے آپ کی سیرت کا حصہ ہم سے نہیں ہوتا، جو سننا چاہیے وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک نسبت ہے، اس نسبت میں تقویت چاہتے ہیں۔ میں نے سنایا تھا آپ کو کہ ایک بزرگ سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں مقالہ لکھنے کو کہا گیا تھا تو انہوں نے اپنا مقالہ یہاں سے شروع کیا تھا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے مقالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ حضور کا ذکر اپنے مقالے میں کر کے اپنے مقالے کو قابل تعریف بنا لیا۔ تو آپ تو اس سے بہت ہی اوپر ہیں کہ ہم جیسوں کی زبان سے، ہم جیسوں کے بیان کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر، آپ کی صورت کشی، آپ کی سیرت کشی، آپ کے حالات کو ہم سامنے لا سکیں۔ لیکن جو نسبت اللہ نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے، اس نسبت میں تقویت ہوتی ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ نسبت قوی سے قوی تر ہوتی رہے، اور اس نعمت کا ہمیں احساس ہوتا رہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارا مسلمان ہونا میرے دوستو یہ اللہ پاک کی بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور مسلمان رہنا بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور مسلمان مرنا بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اس پر ہمیں ہر روز شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بحریہ نہیں بنایا، مشرق کے گھر میں نہیں پیدا کیا، بحریہ کے گھر میں نہیں پیدا کیا، کسی یہودی کے گھر میں نہیں پیدا کیا، کسی عیسائی کے گھر میں نہیں پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ چاہے ایسے ہوں اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب والے جو پوری حق تقلیم کے بادشاہ ہوں، پوری اکاڈمی کو کمانڈ کرتے ہوں، ڈومینیٹ کرتے ہوں، پھر بھی ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا، اس سے اس کے مقابلے میں ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بننا ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ وہ نسبت ایسی ہے، یہ اتنی قیمتی نسبت ہے، یہ اتنی عالی نسبت ہے یہ، اس کے جو تقاضے اور ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ علماء کرام کے بیانات سے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، مختلف پہلو سامنے لائے جاتے ہیں، سیرت مبارکہ کے، معاملات کے بھی، معاشرت کے بھی، اخلاق کے بھی، عبادات کے بھی، مزاج کے بھی، صفات کے بھی، وغیرہ وغیرہ۔ جب ظاہر کے مختلف علماء بیان کرتے ہیں تو ہر ایک کا اسلوب الگ ہوتا ہے، انداز الگ ہوتا ہے، موضوعاتی بھی ہوا کرتے ہیں اس میں۔ وقت چونکہ بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور عشاء کی نماز انشاءاللہ اپنے پروگرام کے ختم پر ہی ہے، تو بہت لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو ساتھی چاہتے تھے کہ تھوڑی سی لمبی بات ہو جائے، لیکن 8 بج گئے ہیں، تب لمبی بات کا موقع نہیں رہا۔ 7:30 بجے ہمارا اپنا ٹائم تھا، گول ٹائم کو 7:30 بجے تک ہم ختم کر لیتے ہیں، لیکن ابھی راتیں لمبی ہیں اور 2-4-5 منٹ 10 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں بہت مختصر بات آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ چند دن پہلے مجھ سے ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟
40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، پھر آپ نے تبلیغ شروع فرما دی، پھر آپ نے دعوت شروع فرما دی، محنت شروع فرما دی. اس سے پہلے آپ کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے، آپ کی جوانی کیسے گزری؟ سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی جوانی میں کیسے وقت گزارا ہے. ابھی بچپن کے حالات تو سنائے، ہمارے علماء کرام نے سنایا، مفتی عبد الستار صاحب نے بھی بیان فرمایا، مفتی سمدانی صاحب نے بھی بیان فرمایا، مولانا احمد عبد المجید صاحب کی بیانات میں بھی آیا، مولانا فضل صاحب کے بیان میں بھی آیا حصہ. لیکن بعثت کے بعد کا وحی کا سلسلہ نازل ہونے کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ تو آتا ہی ہے، ساری سیرت میں وہی ہوتا ہے. یہ درمیان کا ایک پیریڈ ہے، اس میں ایک مسلمان کو سوال ہو سکتا ہے کہ اس اثنا میں آپ کی کیا مشغولیت رہتی تھی، کیا کرتے تھے آپ کی جوانی کیسے گزری. اس کا ایک مختصر سا جواب دے کے ہم آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں. اس کا جواب ہمیں بہت ہی بہتر انداز میں ملتا ہے بخاری شریف کی ایک روایت سے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو ظاہر ہے کہ وہ وحی کا منظر، وہ وحی کا بوجھ، وہ کیفیت اتنی عجیب و غریب تھی، اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ سننے سے بخار آ جائے. تو جس پہ نازل ہوا ہوگا اس کا کیا ہوا ہوگا، آپ پر بڑا بوجھ پڑا اس کا، حتیٰ کہ آپ کو بخار آ گیا، جاڑا ہو گیا، آپ کو کپانے لگا آپ کا جسم مبارک، تھر تھرانے لگے آپ فوراً غار حرا سے اترے جبل نور سے، اور پھر اپنے گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، اپنے اہلیہ معظمہ کے مکان پر، اور وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا زملونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. آپ کو چادر اڑا دی گئی، کمبل اڑا دی گئی، آپ کا جاڑا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا گرمی پہنچنے سے، تسلی سے گھر والوں میں پہنچ کر. تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ کیا قصہ کیا ہے، کیا ہوا آپ کے ساتھ. فاخبرہ الخبر، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ نے واقعہ سنایا تفصیلی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں مشغول تھا عبادت میں، کیونکہ آپ وہاں عبادت میں رہتے تھے. اس کو تحنث کہتے ہیں عربی کی اصطلاح میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہوا کرتی تھی وحی کے نازل ہونے سے پہلے، اس کو تحنث کہتے ہیں. آپ تحنث میں تھے، اور میں اچانک جو ہے فرشتہ میرے پاس آیا اور وہ پوری تفصیل نزول وحی کے نازل ہونے کی، پھر سینے سے سینہ ملانے کی، دبوچنے کی، اتنا دبوچنے کی کہ بالکل آپ کی طاقت ختم ہو گئی، اتنی زور سے دبوچا. تو وہ 3 مرتبہ وہ بھی، اور پھر پڑھایا، اور پھر قرآن پاک کی آیتیں اقرا بسم ربک الذی سے 5 آیتیں جو ہے نا وہ آپ نے تلاوت فرمائی، اس کی وحی آئی. اس میں ایسا وزن ہوتا ہے، اس میں اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ اونٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. فزیکلی بوجھ اتنا ہوتا تھا وحی کا، جسمانی بوجھ اتنا ہوتا تھا. اور روحانی بوجھ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، برداشت نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ دونوں بوجھ تھے آپ پر. تو آپ نے وہ سارا واقعہ سنایا نزول وحی کا. پھر اسی بعد آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے ہی پر اندیشہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں جی پاؤں گا یا نہیں جی پاؤں گا. یہ حادثہ اتنا بڑا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ حادثہ اتنا بڑا ہوا ہے، اتنا بوجھ پڑا ہے میرے طبیعت پر کہ میں اپنے نفس کا ڈر رہا، اپنے نفس سے ڈر رہا ہوں، اپنی جان سے ڈر رہا ہوں کہ میں اپنی جان بچا پاؤں گا یا نہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، وہ جواب آپ کی ایکٹیویٹیز اور مصروفیت کا ہے، آپ کی شراب کا. یہ فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ پاک ہرگز آپ کو ناکام نہیں کرے گا، نامراد نہیں کرے گا. ایسی صورتحال آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گی. کیوں نہیں پیش آئے گی؟ اس لیے کہ آپ کے تو معاملات ہی کچھ، آپ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں. انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تمام خاندان والوں کی رعایت کرتے ہیں، ننیالی بھی، ددیالی بھی، سسرالی بھی، نسبی اور سہری، بھائیوں میں بھی، بہنوں میں بھی، چچاؤں میں بھی، ماموں میں بھی، پھپھوؤں میں بھی، سب میں بھی. انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں. وتکسب الماء، اس کے بیچ میں ایک لفظ ہے نہیں، اس سے پہلے اور ایک ہے، اس سے پہلے نہیں، ایک اور ہے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ فرمایا کہ وتکسب المعدوم، آپ کی مصروفیت یہ ہے کہ آپ جس کو جو کما نہیں سکتا، جو معدوم ہے،
اس کو کما کر دیتے ہیں. اب اندازہ کیجیے کہ کیا چیز ہے یہ، اس کو سوچا نہیں جا سکتا، اور اس سیلفش دنیا میں تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کمانا اس لیے کہ اس کو دینا ہے کہ وہ نہیں کما سکتا ہے. کمانا اس لیے اپنے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ فلاں فلاں ہماری بستی میں، ہمارے ماحول میں لوگ نہیں، فلاں فلاں نہیں کما سکتا ہے، اس کو کما کے دینا ہے، اس لیے کمائی کی جا رہی، اس لیے جاب کیا جا رہا ہے. وہ تو سبل معدوم، آپ تو معدوم کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو کما کر دیتے ہیں. وتحمل الکلہ، آپ تو سارے بوجھ اٹھاتے ہیں، بوجھ اٹھانا آپ کی مصروفیت ہے. بوجھ فزیکلی بھی بوجھ اٹھانے کا کام ہوتا، آپ فرمایا کرتے تھے، پوری دنیا جانتی ہے کہ کسی بڑے آدمی کو، بڑی عورت کو کوئی سامان لے جاتے ہوئے سرکار دیکھتے، آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا. آپ وہ سامان کہتے کہ میرے کندھے میں بچہ مضبوط اور قوی ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں اس کو، میں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. سروس تھی، بس ایک خدمت تھی، سوشل ورک تھا ایک. وتحمل الکلہ، سامان اٹھانا. مشہور قصہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون سامان لے کے جا رہی تھی، آپ نے دیکھ لیا دور سے کہ یہ بہت بوڑھی ہے اور سامان اس کے ساتھ میں وزن ہے. آپ نے کہا کہ میں پہنچا دوں آپ کے گھر. فرمایا ضرور پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے، بہت سہولت ہو جائے گی آپ سے، نوجوان آدمی آپ. وہ لے جانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے. کہنے لگی بیٹا تم اتنے اچھے ہو، وہ شریف معلوم ہوتے ہو، خاندانی معلوم ہوتے ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمدردی کروں، چونکہ تم میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو. یعنی بولیے. ایک صاحب ہیں، ان کا نام محمد ہے، وہ اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے معبودوں کو برا بولتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ غلط تھے، ان کے عقیدے غلط تھے، ان کا مذہب غلط تھا. وہ بڑا جادوگر ہے، وہ بڑا کاہن ہے، اس کی باتوں میں جادو بھرا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے رہتے ہیں. میں تم کو نصیحت کر رہی ہوں کہ اس کی باتوں میں نہ کرنا دوں. یہ پورا راستہ اس نے اپنا یہ لیکچر اور نصیحت نامہ پڑھ کے سناتی رہی. وہ آپ ہی سے جی 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 کرتے جا رہے ہیں، سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سامان گھر پہ رکھا، واپس ہونے لگے. پوچھا جاتے ہوئے کہ بھتیجے کہاں؟ بھتیجے کہنے کا رواج عام تھا. کہنے لگی بھتیجے ایک بات بتاؤ کہ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا کہ تمہارا نام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چچی جان میرا ہی نام محمد ہے اور میرے ہی بارے میں آپ کہہ رہی تھی جو کچھ کہہ رہی تھی. بس ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ میرا ہی نام محمد ہے، بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کا نام محمد ہے، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ کا نام محمد ہے، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں تو کوئی لائق عبادت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دے دی اور محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر لیا، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. وتکسب المعدوم وتحمل الکل، بوجھ اٹھانا، اور ذہنی بوجھ، روحانی بوجھ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے زندگی کے بوجھ کا، قرض کا بوجھ ہوتا ہے، بیماری کے پیسوں کا بوجھ ہوتا ہے، بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ ہوتا ہے، غریبوں کے خرچے کا بوجھ ہوتا ہے، اس کو بھی شامل ہوتا ہے یہ سب. وتحمل الکل وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی فرماتے ہیں. اگر کوئی وہ مہمان بن کے آیا، اس کو کھلانا پلانا اربوں کی فیاضی کا حصہ تھا، سخاوت کا حصہ تھا. اور آپ تو آپ تھے تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی، سنسنی خیز تیز ہوائیں جو چلتی ہے 60 کلومیٹر 90 کلومیٹر سے، اس سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے. فرما رہے صاحب ایسے سخی تھے. تو کوئی مہمان آیا، کھانا کھلانا، پانی پلا دینا، آرام کا انتظام کر دینا. 3 دن کے بعد وہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کاہے کے لیے تشریف لائے ہیں. 3 دن تک پوچھتے نہیں تھے، بھائی مہمان ہے اس کا کوئی کام ہوگا، وہ آیا بیچارہ. تیسرے دن پوچھا کرتے تھے کہ کس مقصد سے آنا ہوا، ہم کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. میری ہیلپ یو جو ہے نا، وہ تیسرے دن بولا کرتے تھے. کیونکہ یہ اس وقت تک تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس. مہمان نوازی
بڑے فیاض، بڑے مہمان نواز، کھلانے والے، خرچ کرنے والے، دینے والے. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کی مصیبتوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. آفات سماوی میں، آفات عرضی میں کسی نے قید کر لیا، کسی نے پکڑ لیا، کسی نے جیل میں ڈال دیا، کسی نے غلام بنا دیا، کسی کو جرمانہ آ گیا، کسی کو دیت آ گئی. وہ عام طور پر پوری بستی پہ جرمانہ آتا تھا، بعض مرتبہ خون میں، جھگڑے میں، فساد میں کسی کا مرڈر ہو جاتا، پتہ نہیں چل رہا تھا تو پورے قبیلے والوں پہ آتا تھا. وہ نوائب الحق کہتے ہیں ایسی چیزوں کو. وہ تو ایک بات میں کہ اللہ پاک جب آپ ایسے ہیں تو آپ کے ساتھ میں اللہ پاک کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ ایسا بوجھ ڈال دے آپ پر کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ایک جملے میں بتا دیا کہ وحی ابھی آئی بھی نہیں تھی، آپ کی مصروفیت کیا تھی، آپ کا انداز کیا تھا، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا تھی. اور سیرت نگاروں نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، ہمارے علماء حضرات اس پر روشنی زیادہ ڈالتے ہیں. اسی اسنا میں 25 سال کے جب آپ تھے تو جب آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جماعت الانصار کے نام سے، ہیلپ کرنا لوگوں کی، مدد کرنا لوگوں کی. کیونکہ ایک ہوتا ہے انفرادی طور پر مدد کرنا اور ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر مدد کرنا. بخیر جب وحی آئی تو پھر وحی کے ذریعے سے جو آپ کی ذمہ داری آتی چلی گئی وہ دوسری نوعیت کی ہوگی ٹوٹلی. لیکن اس وقت تک بھی صفات نبوت میں سے یہ بات ہے، اخلاق نبوت میں سے یہ بات ہے، مصروفیت نبوت میں سے نبی میں سے یہ بات ہے. اور ان سب باتوں کے خلاصے میں آپ دیکھو تکسب المعدوم ہو، تحمل الکل ہو، تصل الرحم ہو، اور جناب والا تعین والا نوائب الحق ہو، کچھ بھی ان سب آپ دیکھیں گے کہ مخلوق کی خدمت ہے. طریقت بجل خدمت خلقنیس بتصویر ہو سجادہ ہو دلقنیس. اصل کیا ہے؟ مخلوق کی، اللہ کی مخلوق ہے یہ، اس کی خدمت ہو جائے، اس کے کام ہو جائیں، اس کا بھلا ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے، یہ نقصان سے بچ جائے. سب سے بڑا نقصان جہنم میں جانے کا ہوتا ہے، جہنم میں جانے سے یہ بچ جائیں. آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے، آخرت کے خسارے سے بچ جائیں. موت کے بعد کی پکڑ اصلی پکڑ ہے، موت کے بعد کی پکڑ سے یہ بچ جائیں. اور دنیا میں مختلف قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں انسانوں کو گھیرتی ہیں. مقدرات کا مسئلہ ایسا ہے میرے دوستو، مالداری اور غربت سے اس کا تعلق نہیں ہے، نیک اور بد ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، اسباب ہونے اور نہیں ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، جاب ہونے اور نہیں ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہر آدمی کو کچھ پرابلم سے دو چار ہونا یہاں کا مقدر ہے، اور ہر آدمی کو نعمتوں سے دو چار ہونا یہاں کا مقدر ہے. کسی آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر اللہ پاک کی نعمتیں نہیں ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آزمائشوں میں نہیں آتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اس میں مالدار کی کوئی قید نہیں ہے، حکومت کی بادشاہ ہو جانے کی کوئی قید نہیں ہے، وزیر ہو جانے کی کوئی قید نہیں ہے، کانگریس میں ہو جانے کی کوئی قید نہیں ہے، میئر ہو جانے کی کوئی قید نہیں ہے، انہیں نہیں ہونی. بہت پیسے والے ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، بہت عہدیدار ہونے والے ہونے کی. کوئی ایک ایسا بتا دے جو پیسے والا عہدیدار قسم کا ہے اور اس کے نفس پہ ہاتھ رکھو اور وہ رونا شروع نہ کرے، میرا یہ پرابلم، میرا یہ پرابلم، میرا یہ پرابلم، میرا یہ پرابلم، میرا یہ ہیڈک، میرا یہ ہیڈک. یہ تو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایسا، یہ دنیا اسی طرح ڈیزائن کی گئی. حالات آتے ہیں ہر ایک پر، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور نعمتیں دی جاتی ہیں ہر ایک کو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. ایسے وقت میں میرے دوستو انسانیت کا بھلا کرنا، نفع پہنچانا، نافع عنصر بن کر رہنا، فائدہ پہنچانے والے بننا، پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، اور وحی آنے کے بعد میں تو اس میں 4 چاند لگ گئے، اور یہ تو چیز بڑھ گئی. اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری جو اصل ذمہ داری ہے ایک، وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر بھی نافع عنصر بن کر رہیں، نفع پہنچانے والے. ہمارے برادران وطن کے پاس کیا چیز نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، کچھ بھی نہیں ہے. پور بیچارے ہیں، مسکین ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، ان کی روحانیت پیاسی ہے، ان کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے، وہ جہنم کے کنارے پر ہیں. مریم کی بیٹیاں اس وقت مریم کا منہ کالا کر رہی ہیں. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ علی نبی کا ہے. بنا کے مریم عام طور پر حدیث علیہ السلام کے ماننے والوں کو بنا ان کی مستورات کو بنا کے مریم بھی کہتے ہیں. کیا زندگی کا جوڑ ہے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور آج کی خاتون سے، آج کی آزاد خاتون سے کیا جوڑ بنتا ہے دونوں کا؟ کوئی جوڑ نہیں بنے گا آپ کو.
آج کی انسانیت کیسی مسکین ہے، کیسی بےکس ہے، بے سہارا ہے. کھانے پینے کا نام نہیں ہے. کھانا پینا تو ہاتھی اور جنگل کے بھینسے ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں. ہیلتھ فل ہونا کوئی چیز نہیں ہے. ان کی ہیلتھ کے مقابلے میں ہماری ہیلتھ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے مکانوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کی سردی گرمی کا ہیٹنگ اور کولر کا سسٹم کا ہمارے پاس کچھ بھی حصہ اس میں کا نہیں پایا جاتا جو اللہ پاک نے قدرتی طور پر ان کو عطا فرمایا ہوا ہے. ونڈ شیلڈ کے اندر بھی جبکہ -50 بھی ہو تو بھی ماشاءاللہ کھڑے رہتے ہوں. پنگوئن کو دیکھ لو، وہ ڈیئر کو دیکھ لو، ہوتا نا سمندر کے برف میں پھرتا رہتا ہے. قدرتی بال ایسے بنا دیے اللہ پاک نے، جیتے ہیں رہتے ہیں. یہ نہیں ہے مسئلہ کہ لوگوں کو کھانا پینا مل جائے، رہنا سہنا مل جائے. یہ انسان ہے، انسان کو ہدایت چاہیے. وہ ہدایت میرے دوستوں صرف ہمارے پاس ہے. انسان کو روحانیت چاہیے، وہ روحانیت مسلمانوں کے پاس ہے. صحیح راستہ چاہیے، صحیح منزل متعین ہونا چاہیے، صحیح انجام کی خبر ہونا چاہیے، وہ صرف مسلمان کے پاس ہے. اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. جب تک میرے اور آپ کا دماغ اور ہمارے بچوں کا دماغ یہ نہ بن جائے کہ مجھے ان کو کچھ دینا ہے، میرے دوستوں ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس ملک میں. ہم دینے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں ہیں ان سے. ٹھیک ہے، جیسے ہم ڈالر لیتے ہیں، ڈالر سے زیادہ کی قیمت پے کرتے ہیں. ہماری محنت ڈالر سے یقیناً زیادہ ہے. ہماری انرجی، ہماری قوت، ہماری صلاحیت، ہماری روح، ہمارا ذہن، اس کو کیا کمپیئر کر سکتے ہیں ہم ڈالر سے؟ مگر ٹھیک ہے جو ان کے حساب میں ہے، ٹھیک ہے ہم اسے ڈالر کمانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ڈالر کیا چیز ہے؟ کیا دنیا سے لے کے جاتا ہے آدمی ساتھ میں؟ ڈگری کیا چیز ہے؟ کیا ڈگری لے کے آدمی جاتا ہے؟ قبر میں جاتے ہی فرشتے، ارے بھائی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، یہ بہت سینئر ڈاکٹر ہے، 50 سال سے اس کی جو ہے نا یہ تھا کام کر رہا تھا، اس کے واسطے بھائی ذرا سا معاملہ الگ کرو، تھوڑا صوفہ لاگے ڈالے غریب کو. اور جو والا نہیں، اس سے نہیں پوچھا جائے گا آپ ٹھنڈا پانی پی لیجیے، ابھی آپ کو کل لاتے ہیں. ایسا بولنے والے ہیں کیا منکر نکیر؟ منکر بولتے ہیں اس کو کہ وہ کسی کو نہیں جانتے، نکیر بولتے ہیں اس کو کہ اس کو کوئی نہیں جانتا. منکر و نکیر سراسا وہ مسئلہ ہے. منکر نکیر اس معنی میں ہے وہ لفظ. یعنی وہ دونوں ایسے ہیں کہ نہ وہ کسی کو جانتے نہ کوئی دوسرا ان کو جانتا. اور دنیا کا نہ پیسہ چلتا، نہ دولت چلتی، نہ عہدے چلتے، نہ ڈگری چلتی. دنیا کی کوئی چیز آخرت میں چلتی ہی نہیں ہے، کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے. تو ہمارے پاس جو چیز ہے وہ چلنے والا سکہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ چلنے والا اور اصل کامیابی دلانے والی چیز ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اسلام کی نعمت پر فخر ہو اور اسلام کی نعمت کا شکریہ ہو، اور اپنے نبی کے ساتھ میں جو نسبت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کا، اس نسبت کا صحیح احترام اور صحیح تقدس اور اس کا صحیح شکرانہ ہمارے دلوں کے اندر ہو تو واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو مجھے اس کے تقاضوں کو خود پورا کرنا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو مجھے خود سمجھنا ہے اور اس کی ذمہ داریوں کو مجھے دینا ہے. جب تک ہم متاثر ہونے والے رہیں گے کام نہیں ہوگا، مؤثر ہونے والے بننا پڑے. ہمارا اثر دوسرے پر پڑے، دوسرے کا اثر ہم نہ لیں. ہماری عادتیں دوسرے قبول کریں، دوسروں کی ہم نہیں. اور ہماری عادتیں اسلام کی روشنی میں ہو پوری. ہمارے بچوں ان کا بھی یہی معاملہ ہو، ہمارے کلچر اور تہذیب اس کا بھی یہی معاملہ ہو. ہم ان کا کیا لینا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے؟ ہم کو اپنے نبی کی تعلیمات سے پیار نہیں ہے تو پھر کس سے پیار ہے؟ ان کے دیے ہوئے کلچر اور تہذیب سے پیار نہیں ہے تو پھر کس سے پیار ہے؟ ان کے دیے ہوئے معاملات کی نزاکت سے واقف ہوتی ہے تو پھر کس سے ہے؟ ہمارے لیے ہمارے نبی عزیز ہے، نبی کی بات عزیز ہے، نبی کا طریقہ عزیز ہے، نبی کی سنت عزیز ہے، نبی کی تہذیب عزیز ہے، نبی کا کلچر عزیز ہے. نبی ہی عزت کی چیز ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے. جو اس رسول پر ایمان ڈالے ان کے لیے. بے عزت کی بے عزتی کرنے سے عزت والے آدمی کی عزت جاتی ہے کہیں؟ بے عزت کی بے عزتی سے عزت والے کی عزت نہیں جایا کرتی. لوگوں نے بے عزت کو عزت والا سمجھ لیا ہے تو ان کی اپنی غلط کرنی ہے. ایک آدمی کو الرجی ہو کے موٹا ہو گیا، سوج گیا، سب گدوڑے آ کے اس کو پورا جسم گرم ہو گیا، سوج گیا، موٹا ہو گیا. تو ایک سمجھدار ڈاکٹر ہے، انہیں بولا کہ یہ بیماری سے سوجا ہوا ہے. دوسرے بولا کیا موٹا ہو گیا بھائی ایک ہفتے کے اندر؟
تو بیوقوفوں کے موٹا بولنے سے انہیں موٹا نہیں ہو گیا ہے، وہ تو بیماری ہے. ہاں جس کے پاس فہم ہو، جس کے پاس عقل ہو، جس کے پاس علم کی روشنی ہو، صحیح سمجھ ہو، وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کی پرواہ مت کرو. اور میرے دوستو، جب ہم دین حق کو لے کر، ابھی مفتی عظیم صاحب نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ ان کا رخ بات کا دوسری طرف چل گیا، بہت ہی امپورٹنٹ، بہت اہم باتوں کی طرف ماشاء اللہ مولانا نے متوجہ کیا. لیکن حدیث میں انہوں نے جو آخر میں فرمایا کہ ان اسلام بدا غریباً وسیعود غریباً، اسلام جو ہے نا وہ بالکل نامانوس حالت میں شروع ہوا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اور نامانوس حالت کی طرف واپس جائے گا، لوگ تو پسند نہیں کرنے لگیں گے. فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نامانوس قرار دیا گیا ہے. تو خوشخبری نے فرمایا، کیوں فرمایا ہوگا میرے دوست؟ فطوبى للغرباء، اس کے بعد کیا ہے؟ الذين يصلحون ما افسد الناس، جو صحیح کرتے رہتے ہیں اس کو جس کو لوگوں نے خراب کر دیا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا، صحیح کرنے کی کوشش کرنا جس کو لوگوں نے خراب کر دیا ہوا ہے، فساد مچایا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک. ان کے لیے ہوگی مطلب خوشخبری. تو وہ ابتدا میں جب کہیں کسی بھی ملک میں محنت ہوگی، کام ہوگا، دین کے لیے دعوت کا کام ہو، تعلیم کا کام ہو، ترجیح کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، کچھ بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ نامانوسی والی کیفیت رہیں گی. جب ابتدا میں ہم اس سے گھبرا جائیں، ہم اس سے شرما جائیں، ہم اس سے مریض ہو جائیں، ہم اپنا کلچر بدل دیں، ہم اپنی تہذیب بدل دیں. نہیں میرے دوستوں، ساری باتوں کا خلاصہ شروع سے اب تک یہی ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کرنی ہے، اور اس کو ایسا ولولہ انگیز بنانا ہے، اس میں ایسے شرارے بھڑکانے ہیں، اس میں ایسی آگ بھڑکانی ہے کہ ان کے ماسوا کو جلا دینا ہے، بالکل وہ بھسم ہو جائے ہمارے ذہن کے اعتبار سے، ہماری چاہت کے اعتبار سے، ہمارے جذبات کے اعتبار سے. مجھے میرا نبی عزیز ہے، اس کی ہر چیز مجھے عزیز ہے. کسی کو بھلا لگتا ہے بھلا لگے، برا لگتا ہے جائے جہنم. یہ کیفیت آنا ہے میرے مزاج میں، میرے دل میں یہ جذبہ، میرے بچے کے دل میں یہ جذبہ آنا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں میں یہ کیفیت آنا ہے کہ دل سے ان کے اندر سرکار کی ایسی عزت اور احترام، ان کی صداقت کا یقین ہو، ان کی تعلیمات کی صداقت کا یقین اور ایمان ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کا، ان کی سنتوں کا یقین اور ایمان ہو کہ یہی بات ہے، یہی عزت کی چیز ہے، یہی برکت کی چیز ہے، یہی نجات دلانے والی چیز ہے، یہی صحیح ہے. اپنی بات کی جو صحیح ہے اس صحیح بات کا یقین جب تک دل کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں، تربیت نہیں پائے گا، ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو لینا آسان ہی نہیں ہوتا پھر، کیونکہ یہ سب چیزیں انسین میں مغیبات میں سے ہیں. دین اور دین کی تعلیمات، ان کے پورے اثرات کا تعلق غور سے ہے. اس کو تو بار بار بول کے تربیت کر کے ذہن بنا کے مائنڈ بنانا جس کو کہتے ہیں، مائنڈ بنا کے آدمی کو لانا پڑتا ہے اس پر، بچوں کو لانا پڑتا ہے اس بات پہ، بچیوں کو لانا پڑتا ہے اس بات پہ. خود ہی دھویا جائے گا اور غلط ماحول میں پھر بن جائے گا، غلط ماحول میں تو برباد ہو جائے گا. اس لیے جیسے ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مقصود ہے، اور انسٹیٹیوٹ سے کیا مقصود ہے، اداروں سے کیا مقصود ہے، جامعات سے کیا مقصود ہے، علماء بنانے سے کیا ہے، حفاظ بنانے سے کیا ہے، تو آپ کے سامنے آ چکی ہے بات. حق تعالیٰ شان وہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور جو ادارے کام کر رہے ہیں اللہ پاک جن کو بحسن خوبی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تمام انتظامات اخراجات کو بھی اللہ پاک آسان فرمائے، اور جو جس طرح کا تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو بجائے خیر دے. جو علمی لائن سے اپنا تعاون کر رہے ہیں ان کو علم کے اعتبار سے، جو مالی لائن سے اپنا تعاون کر رہے ہیں ان کو مال کے اعتبار سے، اور جو صلاحیتوں کی لائن سے اپنا تعاون کر رہے ہیں ان کو صلاحیتوں کے اعتبار سے حق تعالیٰ شان ہمارے یہاں رہنے کو قبول فرمائے، اور ہم سے اپنے مبارک دین کی خدمت کا کام لے لے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح احوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا بك.
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے جمعہ کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرمائیے، اس میں حاضری کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کے محبوب کے تذکرے پر آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ اس سے خوش ہو جائیے. اے پروردگار ہمیں بھی خوش فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے محبوب کے ساتھ سچی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے، اطاعت والی محبت عطا فرما دیجیے. آپ کے علوم میں سے حصہ نصیب فرمائیے، آپ کے انوارات میں سے حصہ نصیب فرمائیے، فیض برکات میں سے حصہ نصیب فرمائیے، نسبت میں سے حصہ نصیب فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کو دن دن رات چوبیس ترقی عطا فرمائیے. پڑھنے والوں کو قبول فرمائیے، پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائیے، نصرت اور معاونت کرنے والوں کو قبول فرمائیے، محبت کرنے والوں کو قبول فرمائیے. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. ہم سب قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، کوتا ہیں، ہم سے بے حد غلطیاں ہوتی ہیں، اور پروردگار ہم تو کمزور ہیں ہر اعتبار سے، اور خصوصیت سے نفس و شیطان سے مارے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں. اے پاک پروردگار کرم فرما دیجیے، ہم کو دین پر چلنا آسان فرما دیجیے، دین کی محنت کی حکمت اور فہم نصیب فرما دیجیے، دین کی دعوت کی حکمت اور فہم نصیب فرمائیے، اور دین کی محنت اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائیے. ہماری اولادوں کو قبول فرمائیے، ہماری جان و مالوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس ملک کے اندر اسلام کو پھیلا دیجیے، برادران ملک کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اور سارے مسلمانوں کو ہدایت و خاصہ نصیب فرما دیجیے. سب کو نمازی بنا دیجیے، سب کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دیجیے، سب کو آپس میں جوڑ دیجیے، ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرنے والا معاون بنا دیجیے، ہمدردی کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ خدمت کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. جن کا انتقال ہو گیا دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے ذخیر آخرت بنا دیجیے. ہم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے، ہمارے متعلقین جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے. ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، استحکام نصیب فرمائیے، آسانی پیدا فرما دیجیے. اور اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ انسانی اور شیطانی دونوں پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، آصف سے حفاظت فرمائیے، نظر بد سے حفاظت فرمائیے، سحر سے اور جادو سے حفاظت فرمائیے. اور مولا نظر نہیں آنے والی دیگر شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. حاسدین کی حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، فتنوں کی فتنہ پردازی سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے ہماری اور ہمارے بچوں کی، اس ادارے میں کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرمائیے، اور ہم سب کی جو اس مجلس میں شریک میں پوری حفاظت فرمائیے. کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ بر بحر میں، خشکی اور تری میں، حرمین میں، جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرمائیے. اور جن شریر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.